بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور اگر کوئی میت ایسی ہو جس کی میراث تقسیم ہوگی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا حال ایسا ہو کہ نہ اس کے اصول ہوں اور نہ فروع ہوں، بلکہ اس کا یا تو ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. پھر اگر ایک سے یا دو سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ دو ہوں یا اس سے بھی زیادہ کئی ہوں، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ تہائی میں شریک ہوں گے سب کے سب. وصیت کے نکالنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ نقصان نہ پہنچائے، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے. یہ تمام احکام تاکیدی احکام ہیں، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. اس لیے جو نقصان پہنچانے کی نیت کرے اپنے وارثین کو، یا اللہ کے حکم سے دور بھاگے، نہ مانے، خلاف ورزی کرے، ماننے والا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے. سزا کیوں نہیں دیتا نہ ماننے والوں کو؟ تو ان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. جو اللہ کے ان احکامات کو نہیں مانتے وہ دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم بچ گئے. حلیم، اللہ بڑا حلیم ہے، کامل حلم والا ہے، اس لیے یہاں سزا نہیں دی، لیکن آخرت میں مواخذہ ضرور ہوگا اور سزا بھی اللہ تعالیٰ دے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رشتے نسب کے اعتبار سے جو وارثین کے حقوق تھے ان کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد جو رشتے ازدواج کی قرابت کی وجہ سے، یعنی جو ازدواج کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوا تھا، اس رشتے کے قیام سے جو حقوق وابستہ ہوئے تھے ان کا تذکرہ ہوا. ان دونوں کے تذکرے کے بعد تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے وصیت نامہ نافذ فرمایا
وہ یہ ہے کہ نہ تو اس کے نسب کے اعتبار سے کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی ازدواجی اعتبار سے رشتہ دار ہے، صرف بھائی اور بہن ہے. یعنی نسبی اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نسب میں اولاد نہیں ہے، نسب میں والد نہیں ہے، اوپر کے حصے میں بھی نہیں ہے، نیچے کے حصے میں بھی نہیں ہے. تو ایسا شخص جو وراثت چھوڑ جائے گا اس میں کس کس کا حق ہے، کون کون لوگ وارث ہوں گے، یہاں ان کا تذکرہ ہے، ان وارثین کا. چنانچہ سب سے پہلے اس میں لفظ آیا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً. لفظ کلالہ یہاں آیا ہے، اور علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے کلالہ کے بہت سارے معنی بیان فرمائے، لیکن ان میں صحیح جس کو خود انہوں نے راجح قرار دیا ہے اور باکثر و بیشتر مفسرین نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، کلالہ وہ مرد یا وہ عورت جس کے نہ تو وصول ہو اور نہ فروع. یعنی نہ تو اس کا باپ ہو، اس کا دادا ہو، نہ اس کی اولاد ہو اور نہ اس کی اولاد کی اولاد ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں. بھائی بہن ہو، کلالہ مصدر ہے، کلال سے لیا گیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں ضعف، کمزوری کے. کمزوری کے معنی میں آتا ہے لفظ کلالہ. اور یہ لفظ اب استعمال ہونے لگا اس شخص کے لیے، اس مورث کے لیے کہ جس نے اپنے پیچھے وارثین میں نہ تو اپنے والد کو چھوڑا ہو نہ اپنے بیٹوں کو چھوڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نسبی اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے رشتے کی قرابت زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے. اس کے مقابلے میں جو اور رشتے ہیں وہ کمزور رشتے ہیں. چنانچہ والد کے مقابلے میں اور اولاد کے مقابلے میں، یعنی ماں باپ اور بیٹوں کے مقابلے میں دوسرے جو رشتے ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف ہیں، سب کمزور رشتے ہیں. یہ طاقتور رشتہ ہے. اس لیے یہ لفظ کلالہ اب مجازی طور پر استعمال ہونے لگا اس شخص کے لیے جس نے اپنے پیچھے وارثین میں ماں باپ اور اولاد نہ چھوڑی. اس کے دیگر اعزاء اقربا موجود ہوں لیکن یہ نہ ہو. اسی طریقے سے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے وارثین پر بھی. وارثین پر بھی، یعنی جو اب وارث ہیں ان کا اس میت کے ساتھ میں جو تعلق ہے وہ ولدیت کا نہ ہو اور نہ والدیت کا، انہیں بھی کلالہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو چیز چھوڑی گئی ہے، جو چیز ترکے میں چھوڑی گئی ہے، اس کو بھی کلالہ کہتے ہیں. پھر یہ لفظ خاص طور پر قرآن کریم نے جو اس علم الفرائض کی اصطلاح میں استعمال کیا ہے وہ ایسے ہی مورث کے لیے استعمال کیا ہے جس کا نہ اولاد ہو اور جس کے نہ والد ہو، یعنی نہ اصول ہو نہ فروع، ان کے لیے لفظ کلالہ استعمال ہوا ہے. اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وراثت کن کن لوگوں کو پہنچے گی، کون کون وارث ہوں گے، اس کا تذکرہ ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. اور اگر میت ایسی ہے، میت خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس کی وراثت تقسیم ہوگی، جس کی میراث تقسیم کی جائے گی، اور وہ میت ایسا ہو کہ نہ تو اس کا باپ ہو نہ اس کی ماں ہو اور نہ ہی اس کی اولاد ہو، یعنی ماں باپ میں سے کوئی نہیں، اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی اولاد کی اولاد بھی نہیں ہے، ایسے ہی باپ کے باپ یعنی دادا بھی نہیں ہے، اس کو کلالہ کہیں گے. ہاں، اس کا یا تو ایک بہن ہے، یا تو اس کے ایک بہن ہے، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے،
او اختن یا ایک بہن ہے، یہ ایک بہن اخیافی ہے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی اگر لڑکا ہے، ایک لڑکا ہے، ایک بھائی ہے، تو اس کو اس کے پورے مال میں کا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک بہن ہے تو صرف ایک بہن ہے تو اس کو ایک چھٹا حصہ مل جائے گا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اور اس میراث کے اس قانون میں مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جتنا مذکر کو مل رہا اتنا ہی مؤنث کو مل رہا ہے، یعنی وہ بہن ہے یا بھائی ہے، بھائی کو بھی اتنے مل رہا ہے، بہن کو بھی اتنے مل رہا ہے، بہن کو بہن ہے تو بھی چھٹا حصہ ملے گا، بھائی ہے تو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ کون سے بھائی بہن کا یہاں تذکرہ ہے؟ یہ بھائی بہن اخیافی بھائی بہن کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر ایک سے زیادہ دو ہوں یا اس سے بھی زیادہ کتنے بھی ہوں، پھر اگر دو سے ایک سے زیادہ ہیں، چاہے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو، چاہے دو لڑکے دو لڑکیاں ہوں، چاہے چار لڑکے چار لڑکیاں ہوں، سب کے سب اس میت کی وراثت میں کے تہائی میں شریک ہوں گے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر اس سے زیادہ ہیں، یعنی ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں، دو سے زیادہ، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب، تمام کے تمام بھائی بہن سب کے سب صرف میت کے طرف سے جو وراثت چھوڑی ہوئی ہے ترکے میں سے صرف تہائی میں سب کے سب شریک ہوں گے، یعنی تہائی حصہ نکالیں گے اور تہائی میں سب کے سب شریک ہوں گے، اور دوسرا دو تہائی دوسرے وارثین میں تقسیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھائی کے حصے بیان فرمائے۔ یہ کون سے بھائی ہیں؟ عربوں میں تین قسم کے بھائی بہن ہوتے تھے۔ ایک تو ہم اپنی زبان میں جسے حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں، اور ایک اللاتی بھائی بہن ہوتے ہیں، یعنی جس میں باپ ایک ہو مائیں الگ الگ، اس کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں۔ ان دونوں کا حکم ایک، حقیقی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن، ان دونوں کا حکم ایک، اور ان میں ویسے ہی وراثت چلے گی، یعنی وہ بھی کلالہ ہی ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہے لیکن اس اپنے بھائی بہن، چاہے وہ حقیقی بھائی بہن چھوڑے ہو چاہے وہ اللاتی بھائی بہن ہو، اللاتی بھائی بہن اور حقیقی بھائی بہنوں میں وراثت اسی للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت تقسیم ہوگی، اور اس کا تذکرہ ایسے کلالے کا جس کے حقیقی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن ہو، ماں باپ اور اولاد نہ ہو، تو اس کی وراثت کا پوری تفصیل سورۃ النساء کے سب سے آخری آیت میں آ رہی ہے۔ سورت کے سب سے آخر میں جو آیت ہے اس میں اس کلالہ کا تذکرہ ہے جس کے حقیقی بھائی بہن یا اللاتی بھائی بہن ہوں، ان کی میراث بالکل ویسے ہی تقسیم ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین۔ اگر حقیقی بھائی بہن ہیں تو ان میں ویسے ہی تقسیم ہوگی وراثت کی، لڑکی کا لڑکے سے آدھا ملے گا، اور دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوگا، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو ویسے ہی مال تقسیم ہوگا تین حصوں میں، ایک حصہ بیٹی کو تہائی مل جائے گا اور دو تہائی جو باقی بچا وہ دوسرے بھائی کو مل جائے گا، بالکل ویسی وراثت تقسیم ہوگی۔ ایسا ہی اللاتی بھائی بہن ہے، یعنی باپ ایک ہی ہے، مائیں الگ الگ ہیں، جس کے مائیں الگ الگ ہوں اور باپ ایک ہو وہ اللاتی کہلاتے ہیں، جس کی ماں ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ ہو وہ اخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ یہاں ان اخیافی بھائی بہن کا تذکرہ ہے جس کی باپ الگ الگ ہوں، ماں ایک ہی ہو، ماں شریک بھائی بہن الاخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ عربوں میں تینوں قسم کے بھائی ہوتے تھے اور تینوں قسم کے حقوق ایک جیسے سمجھے جاتے تھے، چنانچہ اللاتی کا حکم اور حقیقی بھائی دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، چنانچہ دونوں کے لیے قرآن نے ایک ہی حکم رکھا ہے۔ البتہ اگر اخیافی بھائی بہن ہے، یہاں اس اخیافی بھائی بہن کی وراثت کا، یہاں اس کی وراثت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ بات کہاں سے سمجھی گئی؟ قرآن میں تو ہے نہیں، قرآن میں تشریح نہیں ہے کہ یہاں اخیافی بھائی بہن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے
کہ قرآن کریم کی دیگر آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق وراثت بیان فرمائے ہیں، وہاں مراد حقیقی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن نہ لیے جائیں، بلکہ سارے کے سارے بھائی شریک ہوں یہاں بھی، اور یہاں بھی انہی کی وراثت کا تذکرہ ہو، تو دونوں میں تعارض ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رہے کہ یہاں اخیافی بھائی بہن کا حصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اخیافی بھائی بہن ہیں اگر تو ان کو کتنا کتنا ملے گا، اس کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اس جز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلات ارشاد فرمائی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر حضرات نے اس آیت کریمہ کی جب تلاوت فرماتے تو دیکھیے اس کی تلاوت یوں کیا کرتے، تشریح کرتے ہوئے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، یہ لفظ من الام یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یہ من الام معمول بہا ہے امت میں، برابر اس پر اجماع ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں حکم اخیافی بھائی بہن کا ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرأت ہے جس میں من الام کا تذکرہ ہے، یہ من الام ظاہر ہے حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریحاً سنی ہوگی تبھی تو ارشاد فرمائی۔ تو بعض جگہ قرأتوں میں حضرات صحابہ یہ لفظ بڑھاتے ہیں پڑھتے ہوئے تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، سمجھ جائیں یہ تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے حضرات صحابہ نے فرمائی۔ یہاں تذکرہ اخیافی بھائی بہن کا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی قرأت یوں ہی فرماتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے اخیافی بھائی بہن کا کہ اخیافی بھائی بہن اگر میت نے چھوڑے ہیں تو اگر ایک ہے تو چھٹا، اور اگر ایک بہن ہے تو بھی چھٹا، ایک سے زائد 2 3 4 بھائی بہن ہیں تو وہ پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ برابر حصہ، ان کو تہائی حصہ ملے گا پورا کا پورا، اس تہائی میں سب کے سب برابر شریک ہوں گے۔ یہاں بہن کو بھی اتنا ہی ملے گا، بھائی کو بھی اتنا ہی ملے گا، یعنی اگر تہائی حصہ تقسیم ہو رہا ہے تو وہ تہائی حصے میں برابر شریک ہوں گے۔ یہاں اس کے حساب سے تقسیم نہیں کریں گے کہ یہاں لڑکی کو لڑکے سے آدھا دیں اور 2 لڑکیوں کے برابر لڑکا بھائی حصہ لے لے، یہاں یہ صورت نہیں ہے۔ پورے علم الفرائض میں صرف یہی ایک ایسی جگہ ہے، علامہ قرطبی آگے لکھتے ہیں پورے علم الفرائض میں ایک ہی ایسی صورت ہے جس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں، جس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں، وہ صرف یہی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ علم الفرائض میں نہیں ہے جہاں مؤنث اور مذکر دونوں کو برابر رکھا گیا، دونوں کو برابر نہیں رکھا گیا۔ اسی آیت کریمہ اور اسی جیسی آیت للذکر مثل حظ الانثیین، بعض اور مفسرین نے یہاں حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی جو پیچھے آ چکی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے سبب نزول کے سلسلے میں وہ روایت ذکر کی گئی تھی۔ یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو آدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشیین و ابی بکر، دونوں کے دونوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری عیادت فرمائی بنو سلمہ میں۔ میں بنو سلمہ میں قیام کرتا تھا، وہیں مجھے میری طبیعت خراب ہوئی، میں زیادہ بیمار ہو گیا، تو میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں میری عیادت کے لیے تشریف لائے، پیدل چل کر گئے۔ اس وقت مجھ پر غشی طاری ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وضو فرمایا، اور پھر وضو کے بعد جو پانی تھا پھر وہ میرے اوپر چھڑکا، پھر میں افاقہ مجھے ہو گیا۔ جب میں افاقے میں آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ میرے مال کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اب یہ بات شروع میں آ چکی کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کلالہ ہیں، یعنی ان کے نہ والد ہیں اور نہ اولاد ہے، بھائی بہن ہیں۔ انہی کی وراثت کا پورا تفصیلی تذکرہ بالکل سورہ نساء کی آخری آیت میں۔ یہاں بھی مفسرین نے اس آیت کریمہ کے اس جز کے تحت میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نقل فرمائی اس مناسبت سے کہ وہ کلالہ ہیں اور لفظ کلالہ یہاں آیا ہوا ہے۔
تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے مال کے بارے میں کہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ آیات میرے اس تفسیر اس استفتاء کے سلسلے میں اللہ جل شانہ نے اتاری ہے۔ تو وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے، اور اگر زیادہ ہوں تو وہ سب کے سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے قوانین من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اب وصیت سے متعلق احکام، جہاں کہیں قرآن کریم نے اب تک جو 4 دوروں میں 4 وارثین کا ذکر فرمایا، تو ہر جگہ وراثت کے بعد من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ ہر جگہ لفظ آیا ہے۔ یہ وصیت کے نفاذ کے بعد، وصیت کے نافذ ہونے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اسی طریقے سے قرضے کی ادائیگی کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ تو یہاں فوراً وراثت کے بعد پہلے وصیت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد قرضے کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت گزر چکی ہے، وہ فرماتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرضے کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کا فیصلہ پہلے فرمایا۔ پھر علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کی حکمت ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ من بعد وصیۃ یوصی بہا کا حکم دیا، پھر اس کے بعد قرضے کا تذکرہ فرمایا، تو یہ ذکرن تو بعد میں ہے، حکمن پہلے، ذکرن بعد میں ہے، حکمن پہلے۔ حکمی اعتبار سے میت کے جو بھی مال اور جو بھی ترکہ ہے، اس میں پہلا نمبر تجہیز و تکفین کا ہے، دوسرا نمبر قرضے کا ہے، اور تیسرا نمبر وصیت کا ہے، پھر چوتھے نمبر پر جو باقی بچا ہے مال، اس میں میراث اور وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ 4 حکم گویا کہ میت کے مال سے اور ترکے سے متعلق ہیں۔ تو علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کی حکمت یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے من بعد وصیت کا تذکرہ پہلے، کہ وصیت پہلے نافذ کی جائے گی، کیوں؟ اس کی کیا علت ہے، کیا حکمت ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے میت کا ترکہ جن جن لوگوں کو مل رہا ہے، ظاہر ہے ان کی کوئی محنت و مشقت نہیں، محض اللہ کے فضل سے کرم سے مل رہا ہے، ان کی کوئی محنت و مشقت تھوڑی ہے، بھائی اولاد نے کوئی محنت نہیں کری، باپ نے کوئی محنت نہیں کری، اور ماں باپ کو وراثت مل رہی ہے، اولاد کو وراثت مل رہی ہے، یہ نہیں ہے بیوی کو وراثت مل رہی ہے، یہ بھی کوئی نہیں ہے تو بھائی بہنوں کو وراثت مل رہی ہے، تو تم مال مفت دل بے رحم، یہ تو مفت کا مال مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، یہ سمجھو، یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہے، تمہیں مل رہا ہے تو فری میں مل رہا ہے۔ تو جیسے تمہیں یہ مال مل رہا ہے، جو وارث ہیں، تو ممکن ہے کہ چونکہ یہ مال آ رہا ہے، اور اب اگر یہ مال میں وصیت نافذ ہو جائے گی تو مال کم ہو جائے گا، جب کم ہو جائے گا تو وراثت میں حصہ کم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ممکن تھا کہ یہ وارثین اس وصیت کو نہ نافذ کرتے، دل میں ایک خیال پیدا ہو جاتا یا تاخیر ہوتی، اور اس تاخیر کی وجہ سے اس کی وصیت کو بھول جاتے اور اس کی وصیت نافذ ہی نہ کرتے۔ حالانکہ میت جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، مرض الوفات ہوتا ہے، تو میت یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں سے کچھ صدقہ خیرات بھی کروں، میں جا رہا ہوں دوسروں کو بھی کچھ فائدہ پہنچے تاکہ میرے لیے آخرت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ بالخصوص مرض الموت میں سوچتا ہے، اپنی زندگی میں تو جتنا چاہے وہ تو صورتحال ہے ہی ہے اس کے سامنے، جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن آخری جو مرض ہے جس میں انسان جانبر ہونے کی امید نہیں ہوتی، اس میں جو وصیت کر رہا ہے، وہ وصیت تہائی مال تک ہی محدود کر دی اللہ تعالیٰ نے، کہ اب وہ تہائی مال تک اس کی وصیت کو محدود کر کے فرمایا، اور وارثین کے ذمے ہے اگر ان کی اس کی وصیت ہے تو اس کی وصیت تہائی مال تک نافذ کی جائے گی۔ اس کی تاکید چاروں جگہ اللہ نے فرمائی، کیونکہ اس میں کوتاہی زیادہ ہو سکتی تھی، اس کوتاہی سے روکنے کے لیے من بعد وصیت یوصی، من بعد وصیت یوصینا، من بعد وصیت توصونا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ سارے کے سارے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا تذکرہ فرمایا۔
کہ بھائی میت کا یہ بھی تو خیال رکھو، اس نے کوئی وصیت کی ہے، کسی کے حق میں وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کرو۔ آخری بات تھی اس کی، آخری بات کا تو سبھی لحاظ کرتے ہیں، تم تمام وارثین بھی اس کے ذمہ دار ہو۔ تمہیں یہ جو مال مل رہا ہے یہ تو مل رہا ہے تمہیں مفت میں، اس میں تو تمہاری کوئی کمائی کوئی محنت نہیں لگی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال ہے، جب ایسی صورت میں تمہیں یہ مال مفت میں مل رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی وصیت کو نافذ کرنے میں تمہیں کیا پریشانی، اس لیے اس کی وصیت نافذ کرو۔ اس لیے من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کے نفاذ کے بعد جس کی وصیت میت کر کے جائے اس کی وصیت نافذ ہوگی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور یہ پہلا نمبر ہے۔ قرض کا تذکرہ بعد میں کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے۔ وصیت کا کون مطالبہ کرے گا کوئی آ کر کے؟ کوئی فقیر مسکین آ کر کے تھوڑی کہے گا کس نے وصیت، کسی کو کیا پتا۔ لیکن قرض کا مطالبہ کرنے والے تو موجود ہیں، جس کا قرض ہے وہ آ جائے گا، بھائی تمہارے جو فلاں صاحب تھے ہم سے اتنا قرضہ لیا تھا، ہمارا ان کے ذمے میں، ظاہر ہے وہ تو لامحالہ دینا پڑے گا۔ ہاں ایسا بھی مظنہ ہے، ایسا بھی گمان ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ وہ نہ دے، لیکن بہت کم، وہ احتمال ہے، اس وجہ سے شریعت نے اس کو بعد میں بیان فرمایا ہے۔ قرضے کو بعد میں بیان ہوا چونکہ قرضے کا مطالبہ والا موجود ہے، وہ قرضے کا مطالبہ کرے گا اور یہ لوگ اس کی ادائیگی کریں گے، قرض تو ادا کر دیں گے، لیکن البتہ وصیت کے نفاذ کا مسئلہ اہم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے پہلے وصیت کا تذکرہ پھر قرضے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ حکمت ہے، اور بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کے تمام حکمتوں کو ہم سمجھ سکیں۔ وہ ایک آدھ ہماری حکمت سمجھ میں آ جائے، وہ بھی اللہ کے فضل سے۔ غیر مضار، بشرطے کی نقصان نہ پہنچائے، یعنی مرنے والا میت جو ہے اپنے مرض الوفات میں جو وصیت کر رہا ہے اس میں نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو، یا اسی طریقے سے قرضے کے سلسلے میں بھی نقصان پہنچانے کی، یہ شرط صرف یہیں آئی غیر مضار۔ یہ شرط حالانکہ ہر جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہیں ذکر فرمائی غیر مضار، سب سے آخر میں، یعنی ان تمام حکموں میں جو میت ہے وہ میت وصیت کرے یا قرضے کا اقرار کرے، دونوں صورتوں میں وارثین کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو، نقصان نہ پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ نقصان پہنچانے کی نیت کرے گا تو یہ اگرچہ اس کی وصیت بھی نافذ ہو جائے گی اور قرضہ بھی نافذ ہو جائے گا، لیکن اس کو گناہ ہوگا اور وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مانا جائے گا۔ اس لیے ایسی میت کو ایسی اپنی وارثین کو نقصان نہ پہنچائے، یہ شرط رہے گی۔ مثال کے طور پر وہ وصیت اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرے جو وارثین ان کو کم حصہ ملے، یہ نیت فساد ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی کے لیے قرضے کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے ذمے فلاں کا اتنا قرضہ ہے، حالانکہ کوئی قرضہ ورزہ نہیں ہے، اس لیے اقرار کر رہا ہے تاکہ میرے مال کا یہ حصہ اس شخص کو پہنچ جائے اور وارثین کو حصہ نہ ملے۔ دوسری صورت، کسی کے ذمے اس کا قرضہ ہے اور یہ اقرار نہیں کر رہا ہے، میت اقرار نہ کرے کہ ہمارا کسی کے ذمے قرضہ ہے، ہمارا قرضہ فلاں صاحب کے ہے، فلاں صاحب کے ہے، اس نے اقرار نہیں کیا، اور اسی صرف اس لیے تاکہ وہ پھر آ جائے گا تو یہ مال وارثین کو ہی تو مل جائے گا، اسی کے پاس رہنے دو۔ یہ وہ نیتیں ہیں جن کی یہاں تشریح کی گئی۔ غیر مضار، یہ وصیت وارثین کو نقصان پہنچانے کی غرض سے وصیت کے اندر ہو یا قرضے کے اقرار کے ذریعے سے ہو، یہ شرط ہے کہ وہ نقصان پہنچانے کی نیت نہ کرے۔ اگرچہ اگر وہ نیت کر لے گا تو اگرچہ اس کی نیت تو اللہ جل شانہ کو خوب اچھی طرح پتہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے، لہذا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یعنی اپنی نیتوں میں مخلص ہو، واقعی وہ وصیت کر رہا ہے اپنی ضرورت کے لحاظ سے اور غربا اور یتیم اور مساکین کا لحاظ کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے، وارثین کو کم کر کے یا وارثین کو محروم کر کے نہیں کر رہا ہے، یا وارثین کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ خلوص کے ساتھ میں اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے۔ وارثین الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، سارے کے سارے وارثین ٹھیک ہیں، ان کو جو یہ مال ملے گا یہ علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا، اور وارثین سب کے سب ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ وصیت کر دیتا ہے اور وارثین کے لیے نقصان کا اندیشہ چھوڑ دیتا ہے کہ وارثین کو نقصان نہیں کرنا چاہتا ہے اور نہ اس کی نیت میں ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہے، اور اسی کی یہ شرط لگی ہوئی غیر مضار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے تاکیدیں ہیں، یہ حکم اللہ کی طرف سے تاکیدی ہیں، جگہ جگہ وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم عائد کیا گیا ہے، یہ تمہارے اوپر مدار نہیں رکھا گیا تمہارا جی چاہے تو مان لو جی چاہے مت مانو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاکیدی احکامات ہیں، ان پر عمل کرو، اور یہ عمل کرنے کے لیے ہیں، ان پر عمل کرو، ان احکام کے مطابق چلو، ان احکام کے مطابق چلو گے، احکام پر عمل کرو گے، تمہاری دنیا کے اعتبار سے تمہاری معاشرت بھی ٹھیک رہے گی، اور اس کے بعد کی جو معاشرت آ رہی ہے آخرت والی، وہ بھی تمہاری ٹھیک ہو جائے گی، وہاں کی زندگی بھی ٹھیک، یہاں کی زندگی بھی ٹھیک۔ اور اگر اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کی تو دنیا میں بھی پریشانیاں اور آخرت میں بھی پریشانی، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جاننے والے ہیں، وہاں تو فیصلہ برحق ہوگا۔ اس لیے آخر میں ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، اللہ خوب جاننے والا ہے تمہاری نیتوں میں کیا ہے، تمہارے منہوں پہ کیا ہے، تمہاری زبانوں پہ کیا نکل رہا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، کون حکم مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے، سب اس کی نگرانی میں ہے، سب اس کی نگاہ میں ہے، سب اس کے سامنے ہیں۔ سزا دنیا میں نہیں دے رہے تو اس سے اندیشہ نہ کرو، اور اس سے یہ سمجھو مت کہ ہم بالکل بچ گئے، اب ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور ہم بری الذمہ ہو گئے، نہیں، حلیم، اللہ بڑا حلم والا ہے، قیامت کے دن مواخذہ ضرور ہوگا، ایک ایک کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ یہ معاشرت سے متعلق وہ احکامات ہیں جو اس صورت میں چل رہے ہیں، اور اس صورت میں نہیں بلکہ اس صورت میں معاشرت کے احکام ہیں، اور سورہ احزاب میں معاشرت والے احکام ہیں، یعنی اس سلسلے کی یہ 4 صورتیں ہیں، 2 صورتیں یہاں ہیں اور 2 صورتیں بہت بعد میں آئیں گی۔ اور جیسے کہ شروع میں بیان کیا گیا تھا، قرآن کریم کی صورتوں کے علیحدہ علیحدہ گروپ ہیں، چنانچہ پہلے گروپ میں 5 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ وہ سب سے چھوٹی، حجم کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے سب سے بڑی، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 5 ہیں، لیکن ان میں سے معاشرت کے احکام صرف ان 2 میں ہیں۔ ہماری زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں اس سے متعلق جو احکامات آئے ہیں، ایک تو سورہ نساء میں ہے، ایک سورہ مائدہ میں ہے، اور ایک سورہ احزاب میں ہے، اور پھر سورہ نور میں۔ 4 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکام دیے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر سورہ نساء ہے، دوسرے نمبر پر سورہ احزاب ہے، تیسرے نمبر پر سورہ نور ہے، چوتھے نمبر پر سورہ مائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کو، سورہ نساء کو یہاں رکھا، اور سورہ نور، سورہ احزاب کو بہت بعد میں رکھا ہے۔ سورہ احزاب سب سے بعد میں آئے گی، سورہ نور 18ویں پارے میں، سورہ احزاب 22ویں پارے میں، 21-22 میں وہاں آئے گی، تو ان کو سب سے بعد میں رکھا۔ اور ان 4 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکام بیان فرمائے۔ یہ وہی معاشرتی احکام ہیں جن کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے۔ یہ ہماری معاشرت سے متعلق بہت اہم ترین احکامات ہیں، جن کا آج کل ہم لوگ خوب پامال کرتے ہیں، جن کو ہم خوب لوگ دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اللہ کے ان تمام احکامات کی دھجیاں ہمارے پورے معاشرے میں اڑ رہی ہیں، اور ہم میں سے کسی کی پیشانی پر کبھی کوئی بل نہیں آتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہم خود بھی کر رہے ہیں اور ہماری پوری معاشرت میں یہ نافذ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔